صادق اور امین کے نجائز بچے نہیں ہوتے. جس بندے نے اپنے گھر والے بچے ہی چھپا لیے وہ نہ جانے اور کیا کیا چھپائے گا, ان کے نام جو چیزیں ہوں گی. خان صاحب اگر مدینہ کی ریاست اصلی مدینہ کی ریاست ہوتی تو آپ وزیر اعظم نہ ہوتے, سنگسار ہوتے. صادق اور امین کے نجائز بچے نہیں ہوتے تو ہمارے گلی محلوں میں لوگ منہ کالا کر دیتے ہیں. پہلے تو مرید چور نکلا تھا, اب مرشد بھی چور نکلی ہے. نہ کوئی گاڑی چھوڑی, کسی نے کپڑے دیے تو وہ نہ چھوڑے, جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے نہیں چھوڑا, لیکن بندہ بڑا ایماندار اور صادق اور امین تھا. تمہاری بیوی بنی مرشد ہے, چھوڑتی کوئی چیز ہے نہیں. توشا گیٹ سکینڈل جو ہے اس کی بات کروں گا. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ روز توشا خانہ, روز گھڑیاں, روز ہار اور انگوٹھیاں ہم کیوں لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ہر روز نہیں نکل رہی ہیں. پچھلی گھڑیوں کی, پچھلے ہار کی, پچھلی جیولری کی, وہ جو اربوں روپے کی تھی اس کی بات نہیں. یہ جو نیا سکینڈل ہے توشا گیٹ سکینڈل, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل, یہ نئی اس میں انکشافات ہوئے ہیں. 2 عرب ممالک سے گفٹ محترمہ بشرا بی بی کو ملے. ویسے تو بشرا بی بی کا نام لینا جو ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں آپ لے ہی نہیں سکتے جی, وہ تو غیر سیاسی ہیں. وہ غیر سیاسی ہیں یا سیاسی ہیں, وہ چور ہیں. ان کا نام, اپنے نام سے رسیدیں بنوائی گئی ہیں, بشرا بی بی کے نام سے رسیدیں بنوا کر وہ جیولری, وہ ہیرے کی انگوٹھیاں جس کے ڈاکومنٹ آپ لوگوں سے شیئر کیے جائیں گے, وہ بشرا بی بی کے نام پر لے کر اپنے پاس رکھے گئے اور پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں بیچے گئے ہیں. اس کی نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے, نہ کوئی ٹرانزیکشن ہے. یہ 5 سے 6 ارب, یہ 6 ارب میں محتاط اندازہ بتا رہا ہوں, یہ ابھی اس سے بڑھ سکتا ہے, اس سے شاید ہی کم ہو. یہ 2 ملکوں سے یہ گفٹ ملے, اور وہ گفٹ دیکھیں کمال. پہلے تو مرید چور نکلا تھا, اب مرشد بھی چور نکلی ہے. یعنی مرشد بھی پہلے مرید سے چوریاں کروا کے وہ بیچتی رہی, کبھی مرشد کا نام بیچتی رہی, کبھی مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کا نام بیچتی رہی, کبھی مرید کا عہدہ بیچتی رہی. مرید جو وزیر اعظم بنا تو اس وزیر اعظم کا نام, وزیر اعظم پاکستان کا, وہ اس کا دفتر بیچا جاتا رہا. پھر مرشد نے خود جو جیولری اور جو ہیرے پکڑے وہ بیچے. اس میں 2 ممالک سے جو ملے, اس کا محتاط اندازے میں جو لگایا گیا وہ 6 ارب پاکستانی بنتا ہے. وہ 25 سے 30 ملین یورو کی بنتی ہے. وہ 35 سے 40 ملین ڈالرز کی وہ جیولری بنتی ہے. یہ جو آپ دیکھتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ہر چوتھے دن خان صاحب اپنے مرشد سمیت عمرہ کرنے چلے جاتے تھے. اصل میں عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے, بلکہ وہاں کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر پھر بیچنا بھی ہوتا تھا. لوگوں کو دکھاتے تھے میں ننگے پاؤں اتر رہا ہوں اس سرزمین پر, اور نعوذ باللہ اس سرزمین پر ننگے پاؤں اترنے والے وہاں سے جو تحفہ لاتے رہے وہ پھر اس کو بیچ ڈالتے رہے. بے شک اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا پھر 10 کیرٹ کی انگوٹھیوں کے یہ جو 2 اب آئے ہیں انگوٹھیاں ہوں, اس کا سیدھا وزیر اعظم ہاؤس لے کر آئے. یہ دونوں گفٹ توشا خانہ میں جمع ہی نہیں ہوئے. یعنی یہ کیونکہ ہاتھ پڑ گیا تھا, عادت ہو گئی تھی, چور بڑے ایکسپیرینسڈ چور تھے, وہ پھر توشا خانہ میں جمع کروانے کی بجائے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں اپنے پاس رکھا. خود اس کی ویلیویشن کروائی. ویلیویشن کیا کروائی؟ 3 کروڑ. کتنا احسان کیا ہے پاکستان پر. 6 ارب کی چیز کی ویلیو لگائی 3 کروڑ, دیا 1.5 کروڑ, اور وہ بھی کیش. وہ بھی پتہ نہیں کس نے جمع کروایا, اور اس کی بھی کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے. 6 ارب روپے کی چیز 3 کروڑ ویلیو لگا کے 1.5 کروڑ میں رکھ لی گئی ہے.
کیا چور تھے. اور یہ جو کہا کرتے تھے اتنے 100 کروڑ اتنے 100 ارب, یہ تو کئی 100 کروڑ تو بشرا بی بی کی جیولری باکس میں سے نکل آئیں گے. یہ تو بنی گالا جس دن کوئی ریڈ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا پاکستان کا قرض جو ہے یا غریبوں کے جو پیسے ہیں وہ ان کی جیولری باکس اور ان کے لاکر میں سے برآمد ہوں گے. اس کے بعد یہ بیچے گئے. نہ آپ نے گھڑی چھوڑی, نہ کوئی گاڑی چھوڑی, کسی نے کپڑے دیے تو وہ نہ چھوڑے, جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے نہیں چھوڑا. لیکن بندہ بڑا ایماندار اور صادق اور امین تھا. یہ صادق اور امین, میں افسوس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پاکستان کے قانون میں اور 62-63 میں جب آپ صادق اور امین ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بڑی کڑی شرائط ہے. کوئی نہ کہے کہ میں ذاتی معاملے پہ بات کر رہا ہوں. عمران خان کے دیے ڈیوٹ جو امریکی عدالت میں جمع کرائے گئے اپنی بچی کے بارے میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں. ٹیریان کا, یعنی ٹیریان تم نے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اس کے بعد تم نے اپنی بیٹی کو نام دے کے ڈرتے رہے. اگر اپنی بیٹی کو نام دیا تو وہ بھی چھپا کر ظاہر ہی نہیں کی اپنی بیٹی. اولاد یا بیویاں یا اپنے وہ لوگ ظاہر کرنے کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اولاد کے نام یا آپ کے گھر والیوں کے نام, آپ کے جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے نام کوئی جائیداد ہو سکتی ہے, کوئی بینک بیلنس ہو سکتا ہے. جس بندے نے اپنے گھر والے بچے ہی چھپا لیے وہ نہ جانے اور کیا کیا چھپائے گا, ان کے نام جو چیزیں ہوں گی. اور یہ جو کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست, خان صاحب اگر مدینہ کی ریاست اصلی مدینہ کی ریاست ہوتی تو آپ وزیر اعظم نہ ہوتے, سنگسار ہوتے. یہ سزا اسلام نے اور مدینہ کی ریاست نے بتائی ہے کہ ایسے موقعوں پر اور ایسے جرم پر سنگسار کیا جاتا ہے. آپ نے اپنی 2004 میں یہ ایفیڈیوٹ لاہور کا بنا ہوا ہے جو کہ امریکی عدالت میں جمع ہوا. ہم اس کیس کو ابھی تک عدالت یا کہیں لے کر نہیں گئے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے معاشرہ شاید ہم نہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کریں, لیکن مجبور ہے جی. ایک چور, ایک بدکردار, نہ تمہارے پاس کردار ہے نہ کارکردگی ہے, اور الزام تم روز لوگوں کو چور چور کہتے ہو, روز تم صادق و امین بنتے ہو, روز معصوم بنتے ہو. یہ 2004 میں ایفیڈیوٹ دیا گیا. اس وقت عمران خان ایم این اے تھے. اس وقت کے ریکارڈ اور ایم این اے ہر سال اپنے گوشواروں میں اپنے بچے, اپنی بیوی اور اس کے تمام ایسٹ شو کرتا ہے. یہ بچی کو ادھر شو نہیں بتایا گیا. اس کے بعد لڑا تم نے. پھر 2018 کے الیکشن اسی مس ڈکلریشن پہ جو کہ تم نے اپنے بچوں کی نہیں کی, اور اس کے بعد تم کہتے ہو مدینہ کی ریاست. اپنا کردار تو دیکھو. تمہاری بیوی بنی مرشد ہے, چھوڑتی کوئی چیز ہے نہیں, اور تم خود کردار تم نے دیکھا ہے. ایسے لوگوں کو تو ہمارے گلی محلوں میں لوگ منہ کالا کر دیتے ہیں. سو یہ والی چیزیں اب عدالتوں کے سامنے ہیں, فیصلہ ہونا ہوگا. پاکستان میں 62-63 اصل انداز میں نفاذ اس کا ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب ہینڈسم ہیں اور خان صاحب بڑے مقبول ہیں تو ان کے لیے 62-63 اور ہے کوئی, اور جو پورا پاکستان ہے جو میرے جیسے ہیں ان کے لیے 62-63 اور ہے. 62-63 ایک جیسی لگے گی سب پر. صادق اور امین کے نجائز بچے نہیں ہوتے. صادق و امین کی گھر والیاں ہیروں کی انگوٹھیاں نہیں بیچتی, اور ایک ہیرے کی انگوٹھی جو کہ اب یہ توشا گیٹ سکینڈل میں یہ جو پتہ چلی ہے صرف ایک 10 کیرٹ کی ملی ہے 1 ارب ملک سے. اس کی قیمت ذرا کوئی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن دیکھ لے, اس کا برانڈ نیم جو بلغاری ہے اور دوسرے جو نام ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں.